بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم آج تیسرے اموی خلیفہ معاویہ ثانی کی زندگی اور دور حکومت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو وقت کے ساتھ پیچھے اگر دیکھیں اور اس گہرائی والے میں اموی خلیفہ معاویہ دوم کی دلچسپ زندگی اور دور حکومت کو دریافت کریں۔ اس کے تحت اموی خلافت پر اس کی حکمرانی تک اس بااثر تاریخی شخصیت کی چیلنجوں اور کامیابیوں کے بارے میں جانیں۔ دریافت کرتے ہیں کہ ان کی قیادت نے کس طرح تاریخ کے دائرے کو ڈالا اور اسلامی دنیا میں دیرپا اثرات چھوڑے۔ معاویہ ابن یزید ابن معاویہ، جسے عام طور پر معاویہ دوم کے نام سے جانا جاتا ہے، تیسرے اموی خلیفہ تھے جس نے 683 سے 684 میں 1 سال سے بھی کم عرصہ تک حکومت کی۔ وہ اموی خاندان میں اپنے والد یزید اول کے تیسرے خلیفہ اور سفیانیوں کے آخری خلیفہ کے طور پر جانشین ہوئے۔ اس نے اپنی موت سے پہلے 684 ہجری میں مختصر طور پر حکومت کی۔ معاویہ یزید اول کا بیٹا اور کلب قبیلہ سے ایک نامعلوم ماں سے تھا۔ وہ اکثر معاویہ کے ستیلے بھائی خالد بن یزید کی والدہ ام ہاشم ابی شام سے الجھتی رہتی تھی۔ ان کی والد یزید کا انتقال 11 نومبر 683 کو وسطی شام کے صحرائی قصبے حورین میں ہوا، جو ان کے پسندیدہ رہائش گاہ تھی، جس کی عمر 35 سے 43 سال کے درمیان تھی، اور وہیں دفن ہوئے۔ یزید اول کی وفات سے پہلے اس نے اپنے پہلے معاویہ سے بیعت کی، اپنے بیٹے معاویہ سے بیعت کی۔ معاویہ 64 ہجری نومبر 683 عیسوی میں 17 اور 23 کے درمیان کی عمر میں دمشق میں اپنے والد کے جانشین بنے۔ اسے کلب قبیلہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن اس کا اختیار غالباً صرف دمشق اور جنوبی شام میں ہی تسلیم کیا گیا تھا۔ عہد کے ساتھ اللہ ابن زبیر نے حجاز میں اپنے اڈے سے خلافت کا آغاز کیا۔ معاویہ کا دور تقریباً 20 دن سے 4 ماہ تک جاری رہے گا، لیکن غالباً 2 ماہ سے زیادہ نہیں۔ ایک مختصر مدت کے پیش نظر چند واقعات ممکن تھے اور جن میں سے کچھ منتقل کیے گئے، اور وہ ناقابل اعتبار سیاسی اور فرقہ وارانہ من گھڑت ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہے قادریہ کا رکن ہونا، اس عقیدے کے نتیجے میں کہ معاویہ نے اپنی موت سے پہلے دستبرداری اختیار کی، اپنے پیش رووں کی ظلم و ستم اور نانسامیوں کی مذمت کرنا۔ کنبہ ابو لالا کے والد کا نام اکثر کمزور لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات مشکوک تھی کیونکہ اس کا کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی موت سے پہلے دستبرداری بعد میں مروانی پروپیگنڈے سے شروع ہوئی۔ جو بات یقینی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ نے اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا اور ایک تہائی ٹیکس وصول کر دیا۔ اپنے دور حکومت میں معاویہ کی طبیعت ناساز رہی اور اسے دمشق میں اموی محل الخار میں رہنا پڑا۔ ان کے مشیر الضحاک ابن قیس نے عملی طور پر اس کی دیکھ بھال کی۔ اموی خلافت کے سکہ معاویہ ثانی ابن یزید کے دور میں ڈالا گیا۔ عبداللہ بن خزیم گورنر مورخہ 64 ہجری خسرو ثانی کی نقل کرنے والا ساسانی انداز کا مجسمہ بسم اللہ اور ربڑ اور خدمتگاروں کے ساتھ حاشیے میں 3 چھرے آگ کی قربان گاہ میں چھوڑا ہوا جانور جیسے سارے اور بلال کے حملے تاریخی باعث تشکال سے دائیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ معاویہ کی موت کیسے ہوئی، حالانکہ یرکان اور طاعون کو اسباب قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور یا تو اسے جانشین مقرر کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا یا اسے موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اس لیے ابن زبیر کی بغاوت کے خلاف
مکمل طور پر رک گئی۔ اموی اقتدار عارضی طور پر ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مروان اول نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو دوستو، الفتح مکیہ میں ابن عربی نے دعویٰ کیا ہے کہ معاویہ ثانی اپنے زمانے کے ایک روحانی کتب غوث تھا، اور تاریخ میں ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جس کے پاس دنیاوی طاقت کے ساتھ ایسی روحانی ڈگری بھی تھی جیسے راشدین خلافہ اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔